علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور علماء جو انبیاء کرام کے وارث ہیں مال و دولت میں نہیں بلکہ علم نبوت میں، یعنی جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی کام اس امت کے علماء کرام کا ہے۔ اس لیے امت کو علماء کرام سے محبت کرنے اور ان کی اتباع و پیروی کرنے کا حکم ہے۔ ان سے بغض عداوت رکھنے پر احادیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت علماء کرام سے بغض کرنے لگیں گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگیں گی اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگیں گی، یعنی نکاح میں بجائے دینداری تقوی و پرہیزگاری دیکھنے کے مال و دولت دیکھنے لگیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرمائیں گے۔ نمبر 1 کہ قحط سالی ہو جائیں گی، یعنی بارش رک جائے گا، یا تو پھر ٹائم پر بارش نہیں ہوں گی جس سے زمین کے پیداوار نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 کہ بادشاہ کی طرف سے ان پر مظالم ہوں گے، یعنی ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گی، بادشاہ ان پر ظلم کرنے لگیں گی۔ نمبر 3 کہ حکام خیانت کرنے لگیں گی، یعنی کوئی بھی فیصلہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنے والے نہیں کریں گے بلکہ ان کے حق میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 4 کہ دشمنوں کی طرف سے پے در پہ حملے ہوں گے، یعنی دشمن ان پر حملہ کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن عالماً، کہ تم عالم بنو، یا طالب علم یعنی علم سیکھنے والا بنو، یا ان سے یعنی اہل علم سے محبت کرنے والا بنو، یا تو پھر ان کی اتباع کرنے والا یعنی اہل علم کی اتباع کو پیروی کرنے والا بنو۔ 5واں نہ بنو، یعنی اہل علم سے بغض رکھنے والا نہ بنو ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو علماء کرام سے محبت کرنا چاہیے، ان سے بغض اور عداوت نہیں رکھنی چاہیے۔ علماء کرام سے بغض و عداوت یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا۔